یہ میں دوسری دفعہ پکڑا گیا ہوں اس رجیم میں، اور جب ان کا پہلے رجیم تھا تو میں 7 مرتبہ نوکری سے نکالا گیا تھا. دہشت گردی کا پرچہ انہوں نے میرے پہ پہلے بھی دیا تھا. تو یہ مقدمات تو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن گرفتار پہلے نہیں کرتے تھے. اس مرتبہ سہولت کار بھی ان کے ساتھ ہیں، اور نہ صرف یہ گرفتار کرتے ہیں بلکہ جس کو یہ گرفتار کرتے ہیں اس کو سبق بھی سکھاتے ہیں. اپنے رائٹ کو سرنڈر نہیں کرنا ہے. نیوٹرل رہنے کا گناہ میرے سے نہیں ہوتا. صحیح اور غلط کے بیچ میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. میں نے ان لوگوں سے جو سہولت کاری کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی کرپشن کا کیس ہے؟ نہیں جی نہیں ہے. مسئلہ کیا جی؟ بات نہیں سنتا. تو بھائی نہیں سنتا، بھائی پھر اب اس کا کیا کرنا ہے؟ نہیں سنتا، آپ بھی نہیں سنتے، وہ بھی نہیں سنتا. مجھے ٹریٹ کرتے ہیں ہارڈ کور کرمنلز کی طرح. زمین پہ سلا دیتے ہیں، کبھی بیلٹوں سے مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. ادھر میرے گھر کے پیچھے، یہ دیوار کے پیچھے انہوں نے آدمی مارا ہے لا کے. ادھر ڈرونز اوپر آتے ہیں. میرے بچے پہلے ہم شروع میں دیکھتے تھے، اب تو پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. میں عام آدمی ہوں لیکن یہ ساری چیزیں یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں. صحافیوں کو پکڑنے میں حکومتوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. میرے اس گھر کے اندر بیڈ روم ایسا نہیں ہے جیسی وہ جگہ تھی جہاں مریم نواز کو رکھا تھا. مجھے ایئرپورٹ میں پتا چل گیا تھا کہ اب یہ مجھے ایک اور بڑا مزے کا واقعہ ہوا. میں نے کسی کو بتایا نہیں. ابھی میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی. میں گیا تو ایک دوست نے کہا سر میں ہوتا نا اس دن جس دن آپ کو یہاں پکڑ لیا تھا، میں آپ کو نکال دیتا. ساتھ ہی اس کے پاسپورٹ میں وہاں آ گیا کہ میں پھر میرا نام ہے. میں نے کہا نکال آپ. اچھا وہ نا ادھر اس میں نا وہ میں نے ٹویٹ کر دیا تھا، اور پھر ٹویٹر پہ میں نے لوگوں کو، کیونکہ فاسٹسٹ وے ہے آج کل، اس پہ میں نے بتا دیا تھا. میں نے کہا میری گرفتاری کا پتہ تو چل جائے کہ یہ پکڑنا چاہ رہے ہیں. جب انہوں نے روکا تو میں نے ان سے پوچھا، پہلے بھی میں نے یہی پوچھا تھا. میں نے کہا جی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا جا سکتا ہوں یا مجھے اب گرفتار کیا جائے گا. تو پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں. میں نے کہا نہیں، آپ پہلے پوچھ لیں جو پولیس ہے ان سے کہ کیا وہ مجھے اس کیس میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت وہ ننکانہ صاحب کا مقدمہ تھا جس میں مجھے روکا تھا. تو ننکانہ پولیس کو انہوں نے فون کیا، انہیں نیند آ رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آنا، ان کو گھر بھیج دیں. میں گھر چلا گیا. اس دفعہ جب انہوں نے پھر روکا تو میں نے کہا جی آپ پوچھ لیں کس کا ہے. ان کے FIA کا. میں نے کہا ان سے پوچھ لیں کہ میں گھر جاؤں یا مجھے گرفتار کرنا ہے تو پھر میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. میں وہ ساتھ ہی ایک ان کی جگہ تھی، وہاں جا کے بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا جی وہ آ رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ پھر وہ اب گرفتار کریں گے. انہوں نے بیچاروں نے کافی ٹائم لیا. وہ کبھی اوپر رابطے کر رہے تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں. وہ فیصلہ بڑی مشکل سے وہ کر پائے کہ گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب وہ آئے تو میں نے کہا جی مجھے FIR دکھا دیں. وہ FIR لے کر آئے. انہوں نے مجھے دکھائی. میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا جی بالکل یہ میں نے کہا ہے، اس کو میں اون کرتا ہوں. اور پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ 24 گھنٹے نہیں ٹکے گی اگر عدالت نے مجھے انصاف دیا تو. یہ کیسے؟ میں نے کہا جی بہت ہی فضول FIR آپ نے بنائی ہے، اس کا 5 منٹ میں پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، یہ کسی قابل نہیں ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ کوئی آئین کی، قانون کی کوئی ایک بھی دفعہ لگتی ہو کہ میں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو لیٹس سی. میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا عدالت میں جو ہوا. کیونکہ ہم نے پہلے ان سے بار بار پوچھا کہ کوئی FIR ہے تو بتائیں. میں اس کو فیس کرنا چاہتا تھا تبھی تو پوچھ رہا تھا. پھر مجھے ایک اور چیز پتہ چلی جس کا مجھے کافی دکھ ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی. ہم پچھلے دنوں، آپ سب کو یاد ہوگا، ہم کر رہے تھے فلڈ افیکٹیز کے لیے مدد کر رہے تھے. لوگ ہمیں پیسے بھی دے جاتے تھے، لوگ ہمیں سامان بھی دے جاتے تھے. سینکڑوں ٹرک بھر کے ہم نے سامان کے بھجوائے یہاں سے. کتنے ہی لوگوں کے ہم نے گھر بنائے، بے شمار، سینکڑوں. وہ گھر سارے ابھی بنے ہوئے ہیں. ہم نے نہیں بنائے، اللہ رب العزت نے بنائے، اور لوگوں نے بنائے جنہوں نے ان کو امداد بھیجی تھی. یہ اس پہ بھی کیس بنانے کے چکر میں تھے. بے شرم ہے کہ کوئی ایسا چکر چلاؤ اس پہ کیس بنا دو. ایک حد ہے. آپ اس ملک میں لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اور میں آج آپ سب کے سامنے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ساری ڈونیشن میں سب سے بڑے ڈونر میرے ابو ہیں. جتنے لوگوں نے ڈونیشن کی سب سے بڑے ڈونر میرے ابو ہیں. میں فخر سے کہتا ہوں اس بات کو. اور یعنی پھر اس طرح کا ایلیگیشن، یعنی اس ملک کے اندر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں تو آپ صحیح کریں تو وہ بھی صحیح ہے، غلط کریں تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر اس ملک میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے دوست نہیں ہیں تو پھر آپ ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ غدار ہیں. آپ صحیح کریں وہ بھی غلط ہے، آپ غلط کریں تو وہ تو بہت ہی غلط ہے. تو یہ اس طرح سے انہوں نے، ایسے تو نہیں ملک چلے گا. لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے. اور لوگ، کل مجھے میرے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے، رات کو رونے والے ہوئے تھے کہ میری پوری فیملی کہہ رہی ہے میں پاکستان چھوڑ کے اب چلیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور بے شمار لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیسے ہمارے پاس ٹوٹل $3 ارب رہ گئے ہیں. ان کو $16 ارب سے زیادہ دیے تھے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول خطرے میں ہے.
پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کا سروائیول خطرے میں ہے. وہ سب اب کچل کے ختم کرنا چاہتے ہیں اس سوچ کو اور اس طاقت کو جو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے.